فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا کلا، سارے کا سارا۔ سکھانے کے بعد میرا رب فرماتا ہے پھر ہم نے کیا کیا؟ رب نے آدم علیہ السلام کو بھی رب نے علم سکھایا، امام الانبیاء کو بھی، میرے آقا کریم علیہ السلام کو بھی رب نے علم سکھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ رحمان پڑھے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے کہ جس نے خود قرآن کی تعلیم سکھائی۔ علم، وہاں بھی لفظ علم القرآن ہے، یہاں بھی علم آدم الاسماء ہے۔ سکھانا، سکھانا فاعل رب ہے، مفعول آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہاں الرحمن علم القرآن میں بھی رب کائنات فاعل ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مفعول ہے۔ وہ سکھانے والا، یہ سیکھنے والے، وہ پڑھانے والا، یہ پڑھنے والے، وہ سمجھانے والا، یہ سمجھنے والے، وہ بتانے والا، یہ سیکھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے۔ ذرا غور کریں، جن کو میرا رب سکھائے، جن کو میرا رب پڑھائے، جن کو خالق پڑھائے، مخلوق نہ اس پڑھانے والے کا علم کا اندازہ کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کے علم کا اندازہ کر سکتے جس کو میرا خالق پڑھا رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہلی جو وحی نازل فرمائی، وہاں بھی یہی فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے حبیب آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ کون رب؟ خلق الانسان ما اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان ما علق، رب وہ انسان وہ ہے جس کو رب نے جمع خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا ہی اکرم ہے، جو بڑا ہی معزز ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ اس کا مطلب قلم بھی میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ قلم کیونکہ لکھائی اس سے اچھی ہوتی ہے، رائٹنگ اس سے اچھی ہوتی ہے، خطاطی اچھی ہوتی ہے، کتابت اچھی ہوتی ہے۔ اب میرا رب فرما رہا ہے ہم نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے علم کا اندازہ کوئی بندہ نہیں لگا سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا ہم اپنے آقا کی جتنی بھی تعریفیں بیان کریں، جتنی بھی تعریفیں بیان کریں، رب کی شان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ رب کی تعریف سے بڑھ کر ہے۔ اقبال نے کہا نہیں ہے زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے، میرے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یا رسول اللہ، آپ کی صفت و ثنا، آپ کی تعریفات، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، ان کا ایک باب بھی ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اور جن کو رب علم سکھائے، بندہ ان کے علم کو کیسے اندازہ لگا سکتا ہے، ان کے علم کا کیسے احاطہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو علم سکھانے کے بعد میرے رب نے کیا کیا؟ فرمایا جب ہم نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا دیا، ثم عرضہم، پھر اس علم کو ہم نے پیش کیا، سامنے رکھا، کن کے؟ علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ جو علم ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، وہ علم ہم نے فرشتوں کے سامنے رکھا۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا علم میرے رب نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، وہ سارے کا سارا میرے رب نے فرشتوں کے سامنے رکھا۔ جب فرشتوں کے سامنے رکھا، اس کے باوجود فرشتے اس علم کا احاطہ نہ کر سکے۔ فرشتوں کو پھر بھی پتہ نہ چل سکا کہ میرے رب نے آدم علیہ السلام، جس کو میرے رب نے اپنا خلیفہ بنانا ہے، اپنا جانشین بنانا ہے، اپنا نائب بنانا ہے، کتنا علم دیا ہے، فرشتے پھر بھی نہ بتا سکتے۔ یہ رب جانتا ہے یا رب کے نبی جانتے ہیں؟ کیوں؟ رب نے علم کیوں سکھایا؟ کیونکہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانا تھا۔ پتہ یہ چلا جانشین وہ ہوتا ہے، جانشین وہ ہوتا ہے جو صاحب علم ہو۔ جاہل جانشین نہیں بن سکتا، پاگل جانشین نہیں بن سکتا، بیوقوف جانشین نہیں بن سکتا، بدھو پڑھا ان پڑھ یہ جانشین نہیں بن سکتا۔
خلیفہ وہی ہوتا ہے، جانشین وہی ہوتا ہے، مسند پہ وہی بیٹھتا ہے، تخت پہ وہی بیٹھتا ہے جس کو علم حاصل ہو، جس نے کچھ حاصل کیا ہو۔ جس نے حاصل ہی کچھ نہ کیا ہو تو اس کا مطلب وہ تو زور زبردستی کر رہا ہے نا، تو زبردستی کرنے کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ ہم نے اس علم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ میرا رب فرماتا ہے جب ہم نے فرشتوں کے سامنے رکھا، فقال، اللہ فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا، انبئونی، انبئو، یہ امر کا صیغہ ہے، انبیاء، انبئو، تم سب خبر دو، نی، مجھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، یہ علم جو میں نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، یہ علم میں نے سارے کا سارا تمہارے سامنے رکھا ہے، بتاؤ ذرا اس علم کے بارے میں مجھے خبر دو۔ وہ علم کیا ہے؟ فما باسماء ہؤلاء، یہ جتنی چیزوں کے نام ہیں نا، یہ ساری مجھے بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اے فرشتوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا نا، اے اللہ تو اس کو بنائے گا زمین میں نائب، جو فساد کرے گا، جو خون ریزیاں کرے گا، اس کو تو بنائے گا اپنا خلیفہ۔ میرے رب نے جب علم سکھا دیا تو علم سکھانے کے بعد فرمایا، اب فرشتوں اب ذرا مجھے بتاؤ نا، بتاؤ مجھے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جان نشین یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں بات کیا تھی ان کے دل میں؟ فرشتوں کے دل میں یہ بات تھی کہ جان نشینی کا ہمیں حق ہے، ہم عبادت گزار ہیں، ہم اطاعت گزار ہیں، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ ہمیں ہونا چاہیے۔ میرے رب نے فرمایا خلیفہ اسے بناؤں گا جس کو میں علم سکھاؤں گا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ مجھے۔ آگے انشاءاللہ العزیز کل عرض کریں گے۔ آج 14 اگست